آج کی جو نشست ہے یہ موجودہ صورتحال کے اوپر ہے۔ مجھے اس بات کا انتہائی افسوس ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، آج من حیث المعاشرہ ہم سب کے سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ کسی بات کو پڑھنا، کسی بات کو سمجھنا، کسی بات کے اوپر تحقیق کرنا، کسی بات کا علم حاصل کرنا، یہ ساری روایات ختم ہو چکی ہیں۔ بس سنی سنائی بات ایک طرف آتی ہے، سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر مہینوں کے حساب سے وہ بات چلتی رہتی ہے، کوئی تکلیف گوارا کرتا ہی نہیں ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے، اس بات کا اصل ماخذ کیا ہے، اس کا اوریجن فاؤنٹین کیا ہے، ہم معلوم تو کریں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے۔ بالکل یہی موجودہ صورتحال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسجینڈر جو بل پاس ہوا ہے یہ 2018 کا بل تھا۔ یہ جو بل پاس ہوا ہے تو اس کے اوپر مذہبی حلقوں نے آواز اٹھائی ہے، پھر اس کے پیچھے ساری قوم لگ گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 دن سے ایک ہنگامہ کھڑا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو مذہبی لوگ ہیں ان کو جس وقت احتجاج کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے نا، تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ جذباتی قوم ہیں، یہ لوگ عقل سے عاری ہیں، یہ جذبات کے پیچھے چلنے والے ہیں، کیونکہ جس وقت بندہ اپنے جذبات کو عقل کے تابع کر لیتا ہے وہ شجاع کہلاتا ہے، وہ دلیر کہلاتا ہے، اور جس وقت عقل کو وہ اپنے جذبات کے تابع کر لیتا ہے، حکمرانی جذبات کی ہوتی ہے، عقل کو وہ مغلوب ہو جاتی ہے، تو وہ بندہ پھر انتہا پسند کہلاتا ہے۔ تو مغربی میڈیا کے اندر ہم مسلمانوں کا چہرہ یہی دکھایا جاتا ہے کہ علم اور تحقیق سے یہ کوری قوم ہے، علم اور تحقیق سے یہ عاری قوم ہے، یہ جذبات کے پیچھے چلنے والی ہے، جس طرح اس کو لگا دیا جاتا ہے اس طرح یہ آگے چل پڑتے ہیں۔ اب مجھے انتہائی افسوس ہے کہ 5-5 گھنٹے سپیکر کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کر سپیکر توڑنے والے اور اپنے گلے پھاڑنے والے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، فروعی اختلافات کے اوپر، اب مجھ سے مثال کے طور پر قرآن اور سنت بیان کرتے ہوئے کبھی زیر زبر کی غلطی ہو گئی نا، ایک زیر زبر کی، تو وہ پوسٹر چڑھا دیتے ہیں اور مجھے فون کرتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں جگہ اعراب اس طرح ضمہ آتا تھا آپ نے کسرہ پڑھ دیے، کسرہ آتا تھا آپ نے فتح پڑھ دیے۔ مجھے کل بھی ایک بھائی پوچھ رہا تھا کہ یہ پھر یہ جو تنقید کرتے ہیں ان کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اگر تنقید برائے اصلاح ہوتی تو ہم ضرور قبول کر لیتے، یہ لوگ ہماری ہڈیوں کے دشمن ہیں۔ تم مجھے بتاؤ تمہاری اچھی بات کی کبھی یہ تعریف کریں گے؟ تمہارے درس قرآن کی، تمہارے درس حدیث کی، مساجد مدارس کی تعمیر کی، اور جو کچھ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ تسلیم کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اچھی بات کے اوپر یہ کبھی شاباش نہیں دیں گے۔ کبھی ہم ان سے ملنے کے لیے گئے، راستے کے اندر کبھی ملاقات ہوئی، ہمیں پیاس لگی ہے، کبھی انہوں نے پانی کا نہیں پوچھا ہے، کبھی ہم بیمار ہوئے کبھی انہوں نے ہماری عیادت نہیں کی ہے، کبھی ہماری مساجد مدارس کے لیے 5-10 روپے کی انہوں نے مدد نہیں کی۔ ہر میدان کے اندر یہ ہمارے مخالف آتے ہیں اور ہماری ٹکر کے اندر آتے ہیں اور ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی اصلاح چاہنے والے، آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ آپ کی اچھی بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں، آپ کی اچھی بات کے اوپر وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور جس وقت آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ لوگ اس طرح ہیں، اگر اس طرح کو کوئی معاملہ ہو، ہمارے خلاف کوئی بات ہو تو یہ بڑے اچھلتے ہیں، یہ بڑے کودتے ہیں، اور تمہاری اپنی صلاحیت یہ ہے کہ 4 یا 5 صفحے انگلش کے اندر لکھے ہوئے تم پڑھ نہیں سکتے ہو کہ ان کو تم پڑھ لو کہ اس کے اندر ہے کیا ہے، اس بل کے اندر ہے کیا ہے، ٹرانسجینڈر جو بل ہے اس بل کے اندر ہے کیا ہے۔ پھر وہ بل اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے 4-5 صفحے آپ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کا تجزیہ کریں کہ اس کے اندر اچھی بات کیا ہے، اس کے اندر بری بات کیا ہے۔ جو اچھی بات ہے ان کو اپریشیٹ کریں کہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو بری بات ہے خرابیوں کی طرف لے کر جانے والی ہے، بد اخلاقی کی طرف لے کر جانے والی ہے، غیر شرعی احکام کی طرف لے کر جانے والی ہے، شریعت سے ٹکرانے والی ہے، اس کو خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو بیان کریں، نہ کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے، نہ کہ اپنے مذہبی مفادات کے لیے، نہ کہ اپنے گروہی مفادات کے لیے، نہ کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ معاملات اسی طرح ہیں۔ اب یہ جو بل پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر بل، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس کو میں نے ایک لفظ اس کا پڑھا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ پروٹیکشن کا ایک قانون ہے، یہ جو معاشرے کے اندر چلنے پھرنے والی تیسری مخلوق آپ کو نظر آتی ہے نا، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، اور ٹرانسجینڈر کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ جن کی کوئی صنف نہیں ہوتی، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا،
تو ان لوگوں کے حقوق کے متعلق ان کا شناختی کارڈ بننا چاہیے، اسی طریقے سے ان کو تعلیم کا حق ملنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، ان کو روزگار کا حق ملنا چاہیے، صحت کے معاملات ہیں اور ہزاروں معاملات ہیں ان کے، یہ ان کی پروٹیکشن کا قانون اور بڑی اچھی شکیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب بعض شکیں اس بل کے اندر ایسی ہیں کہ جو خرابی کی طرف لے کر جانے والی ہیں، لیکن یہ بالکل بھی نہیں کہ یہ لیسبین خواتین کے ساتھ ہو جائیں گی، اور یہ معاملات بالکل نہیں ہیں، یعنی یونیسیکسولیٹی کی طرف لے جانے والی کوئی چیز بھی نہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کریں گی اور مرد کے ساتھ کریں گے، یہ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کل میں نے کئی علماء کے پیج چیک کیے، وہ اوپر پوسٹ کرتے ہیں اور اوپر ٹویٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غرق کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہم جنس پرستی کا قانون بنایا، اس کو پاس کیا، فلاں 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 فلاں۔ یہ بات ہے یہ نہیں، ہم جنس پرستی کا ایک لفظ اس کے اندر نہیں ہے، تو مجھے بھی دکھائیں، میں تسلیم کروں گا۔ بات اس طرح ہے کہ جو چیز خرابی کی طرف لے کر جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی جنس کا خود تعین کریں۔ دیکھیں نا، اب جنس کا تعین تو ماں باپ کرتے ہیں، بندہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، ماں کہتی ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، ماں کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تیسری مخلوق ہے، نہ مردوں والی نشانیاں ہیں، نہ قریب مرد ہے نہ قریب عورت ہے، یا ہے تیسری مخلوق ہے عورتوں کے قریب ہے، تیسری مخلوق ہے قریب مرد ہے مردوں کے، وہ تو جنس کا تعین وہ کرتے ہیں۔ لیکن قدرتی یہ جو ارتقاء کا عمل ہوتا ہے نا جسم کے اندر، اور ہارمونز تبدیل ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو جس شخص کے ساتھ یہ معاملات ہوں نا، تو اس کو اس طرح کی آزادی نہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کرے کہ میری صنف کیا ہے، میری جنس کیا ہے، وہ خود کہے کہ میں عورت ہوں یا میں مرد ہوں۔ اس طرح نادرہ کو آپ پابند نہ بنا دیں کہ جس طرح وہ کہے اس طرح لکھ دیں۔ اس طرح کی یہ جو شک ہے، اس شک کے اندر یہ خرابی آتی ہے کہ پھر اس طرح ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس طرح کریں گے کہ مثال کے طور پر ایک شخص اس کے اندر مردانہ صلاحیت ہے، وہ جا کر لکھا دیتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، اب اس کو لڑکی لکھ لیا جاتا ہے۔ اب جس مقامات کے اوپر جو لڑکیوں کی یونیورسٹی ہیں وہاں پر وہ جا سکے گا اور جو خرابی وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بس زیادہ میں آگے نہیں جاتا، آپ کو آپ اشارہ سمجھ، یعنی اس قانون کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، اس شک کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل قرآن اور سنت کے خلاف حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر ان کے اوپر وہ جبریل آئے اٹھا کر وہ ان کو لے گئے پھر پلٹ دیا، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پہلے پڑھیں تو صحیح نہ کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کے بعد آپ بات کریں۔ اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرے سامنے حدیث پاک کی کتاب کھلی ہوئی ہے کہ یہ جن لوگوں نے پاس کیا ہے، جن لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، ان کو بھی نہیں معلوم ہے، وہ بھی ان کی طرح ہی ہے، وہ کوئی نہیں کہ وہ کوئی آسمان سے اترے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پارٹیاں جس طرح ان کو کہہ دیتی ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں، پارٹیاں جس طرح ان کو کہہ دیتی ہیں نا وہ اس کے پابند ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کی تکلیف ہی گوارا وہ بھی نہیں کرتے، اگر کریں بھی تو ان کی بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ تو ذہنی غلام ہے۔ وہ عمران خان صاحب ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں نا کہ کیا ہم کوئی غلام ہے، میں کہتا ہوں جب بھی یہ جملہ میں سنتا ہوں نا کسی گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہو 10 دفعہ میں کہتا ہوں، میں نے کہا ہاں جی بالکل ہم غلام ہیں، عمران خان صاحب بالکل ہم غلام ہیں، اور آپ بھی غلام ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو مجھے نوکری دی گئی تھی 3.25 سال 3.5 سال یہ غلامی کی نوکری تھی۔ آزادی کا خیال تو آپ کو تب آیا نا کہ جس وقت آپ کو نکال دیا گیا ہے، حکومت سے آپ کو باہر کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ گارنٹی بھی دے دوں کہ یہ ان کی بھی حکومت ختم ہو جاتی مہنگائی کی وجہ سے، یہ بھی اپنی مقبولیت عمران خان صاحب بھی کھو چکے تھے۔ بہرحال ووٹ آف نو کانفیڈنس جس وقت آیا، عدم اعتماد کی وہ تحریک چلی ہے تو اس کے اندر پھر جان پڑ گئی۔ یہ معاملات ان کے اپنے، ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں۔ بہرحال ہم غلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ عمران خان صاحب بھی غلام ہے، بڑے غلام ہیں وہ، اور ہم بھی غلام ہیں، بلکہ ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں۔ 47 سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ 47 سے پہلے پارٹیشن سے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ انگریز براہ راست ہمارے اوپر مسلط تھے، ہم ان کو نوکر تھے۔ اب ان کے غلاموں کے غلام آ گئے، پہلے ان کے بیٹے تھے اب ان کے بیٹوں کے بیٹے آ گئے، پہلے ان کے غلام تھے اب غلاموں کو غلام آ گئے، ہم ان کے نوکر۔ یعنی نوکری کے اندر کوئی شک نہیں، پہلے وہ ڈائریکٹ تھے اب وہ انڈائریکٹ ہے، پہلے وہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر براہ راست نوکری کرتے تھے اب ان کے نوکر ہمارے اوپر نوکری کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ پاکستان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں ان کی مرضی سے ہوتا ہے، کچھ بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ پانی بھی ہل کے نہیں پی سکتے ان کی مرضی کے بغیر۔ بہرحال کسی کا چورن ہے، کوئی آزادی کا چورن بیچتا ہے، کوئی انقلاب کا چورن بیچتا ہے، کوئی مذہب کا چورن بیچتا ہے، یہ اپنے اپنے چورن ہیں۔ جب تک یہ گندا سودی نظام جس معاشی نظام کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، اس معاشی نظام کے اندر جو اولیت حاصل ہے نا وہ ہے ڈالر کو، وہ ہے پیسے کو، دولت کو، تو ساری دنیا اس کے پیچھے ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ معاشی جال بونا ہے نا تو وہاں پر حیثیت کس کو ہے؟ پیسے کو ہے۔ وہاں پر حیثیت کس کی ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ ڈالر کی حکومت ہے۔ تو ساری دنیا اس کے پیچھے ہے، تو حکومت ان کی ہے، تو ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟
ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے سودی نظام کے اندر، معاشی نظام کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ حکومت ڈالر کی ہے ہمارے اوپر، حکومت ڈالر کی ہے، بلکہ پوری دنیا کے اوپر تقریباً حکومت ڈالر کی۔ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا، جس طرح ہو چاہتی ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ایک اسٹیبلشمنٹ وہ ہے نا ہمارے ملک کے اندر ہے، وہ فیصلے کرتی ہے، پھر ایک ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ۔ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا وہ پھر فیصلے کرتی ہے پوری دنیا کے، کہ پوری دنیا کے امریکہ کے اندر کون ہونا چاہیے، برطانیہ کے اندر کون ہونا چاہیے، ملائیشیا کے اندر کون ہونا چاہیے، عربین ممالک کے اندر۔ اور ایک اسٹیبلشمنٹ وہ ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، ان کا علم ہی آپ کو نہیں، وہ غیر مرئی مخلوق ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی، وہ خاموش تن و تنہا دور، آنکھوں سے دور، کیمروں کی آنکھوں سے دور وہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پوری دنیا کا نظام وہ چلاتے ہیں۔ بات دور نکل گئی، میں پھر واپس آتا ہوں۔ یہ غلام ہیں اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا پاس کرتے ہیں، جو کچھ ان کو لکھا لکھا مل جاتا ہے، اس کو پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں، اگر صلاحیت ہے تب بھی وہ کچھ بھی نہیں سکتے۔ وہ ڈاکٹر قادری صاحب نے استعفیٰ دیا تھا نا، طاہر القادری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بحث وغیرہ کر ہی نہیں سکتے، بولنے کے ہمارے اندر ہاتھ پاؤں ہمارے بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اس اسمبلی کے اندر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ 2004 کا یا 5 کا زمانہ تھا، آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو یہ اس قسم کی اسمبلی، ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو یہ نوکر ہیں، نوکر ہیں۔ پھر آگے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بس معاف کریں، ان کے اندر بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی لفظ کو پڑھ لیں، کسی لفظ کو دیکھ لیں، کسی لفظ کی تحقیق کر لیں پھر آگے بات کریں، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اس بل کے اندر یہی ایک شک ایسی ہے کہ جس شک کے اوپر اعتراض ہے اور ہو سکتا ہے اور اس کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بات میں ایک اور بھی آپ سے کرتا چلوں کہ یہ جو شک ہے اس کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، قانون کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کون سا ایسا قانون ہے جس کو غلط استعمال لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے، سیاسیوں نے، وڈیروں نے، بدماشوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا؟ یہاں تک کہ ناموس رسالت کا قانون بھی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ نہیں؟ حضور کی عزت کا جو قانون ہے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیے کہ نہیں؟ وہ ہے نا، ابھی دیکھیں نا مدینہ طیبہ کے اندر وہ جو آوازیں بلند ہوئی تھی مسجد نبوی کے اندر، تو پھر وہ گستاخی کے فتوے وہ ہوا تھا کہ نہیں سارے معاملات؟ اور مقدس شخصیات کی جو عزت کا قانون ہے، حضور پاک کے صحابہ ہیں، حضور پاک کی اہل بیت ہے، کیا مختلف جو گروہ آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے نام کے اوپر، وہ اس قانون کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو قانون تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کیا جائے یا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ تو اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ ٹرانسجینڈر قانون والے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بھی جس طرح باقی قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے اس طرح اس کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو کوئی نئی بات نہیں۔ لوگ دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگ مدارس کو اپنے مفادات کے لیے، دین کے طلباء کو اپنے مفادات کے لیے استعمال، اللہ رسول کو، قرآن کو، حدیث کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیاسی قوانین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو نئی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا، اس کو آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ تیسری بات میں اپنی عوام سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست بہن بھائی جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میری آپ کی خدمت کے اندر یہ گزارش بھی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون پاس ہو جائے، ناراض نہ ہوا کریں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں آرٹیکل کے اندر، ایک آرٹیکل 1 سے لے کر تقریباً 40 تک آپ کے حقوق ہیں، عوام کے حقوق ہیں آرٹیکل کے اندر، کیا وہ حقوق آپ کو ملیں؟ بل تو پاس ہے، لکھا ہوا ہے 73 کے آئین کے اندر، لکھا ہوا کے اندر جو ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، چلو وہ ایک الگ بات ہے، لکھا ہوا ہے نا، یہ سارے لکھے ہوئے موجود ہیں نا، آپ کے حقوق موجود ہیں نا، کیا آپ کو ملیں؟ لوگ اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نصف پاگل ہو گئے ہیں، اور بندہ واقعی فرق تو پڑتا ہے، چڑچڑاپن، یہ جو باہر کا موسم ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اندر کو تبدیل کرتا ہے، باطن کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لوگ دیکھیں نا، غصناک اور چڑچڑے اور لڑنے والے ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ 1 گھنٹہ لائٹ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہوتی، ابھی بندہ پڑھنے، اب دیکھیں نا، پڑھنے لکھنا تقریباً سارے کام ہی ہیں، لیکن پڑھنے لکھنا خصوصی طور پر آپ دیکھ لیں کہ یہ اب ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ جو لوگ علماء صلحاء بھی مطالعہ کرتے ہیں وہ کمپیوٹر کے اوپر ہی کرتے ہیں، لکھنا پڑھنا جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی کمپیوٹر کے اوپر۔ ابھی ایک مضمون تیار کرتے ہیں، کچھ رہتا ہوتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، چلو چھٹی ہو گئی، پرنٹ نکالنے کی باری ہوتی ہے، درمیان کے اندر ہی وہ رہ جاتا ہے۔ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، رات کے وقت اندھیرا چلی جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، بچے سوئے ہوتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، پھر وہ جاگ جاتے ہیں۔ تو یہ کاموں کے اندر جو مسلسل رکاوٹ آتی ہے نا، تو پھر انسان کی ظاہری سی بات ہے دماغ کے اوپر، دل کے اوپر اثر تو پڑتا ہے، نفسیات کے اوپر، یہ جو اعصاب ہوتے ہیں ان کے اوپر اثر تو پڑتا ہے۔ لوگ چڑچڑے ہو گئے ہیں، لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے خلاف وہ اسلحہ نکال لیتے ہیں۔ یہ ساری وجہ یہی ہے کہ حکمرانوں نے ان قوم کو بالکل پاگل اور نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے، یہ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں سارے۔ بہرحال ہم اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ چلو آپ کی مرضی، آج بھی آپ انہی کے نعرے لگاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ آزادی کے نعرے کے پیچھے چل پڑے، اور کچھ دوسرے نون لیگ کی حمایتی، اور کچھ جو ہے پیپلز پارٹی کے، وہی جنہوں نے خون آپ کا چوسا ہے، آپ کو
تباہی کے دانے کے اوپر پہنچا دیا. نہ آپ کے پاس تعلیم ہے، نہ آپ کے پاس روزگار ہے. دنیا کے اندر کہیں پر آپ کی کوئی بات سنی نہیں جاتی ان نالائق حکمرانوں کی وجہ سے. اور تم ہو کہ انہی کے پیچھے دوڑنے کے لیے دوڑتے اور مرنے بٹنے کے لیے تیار ہو. ہم کیا کریں مجھے بتائیں. چلو بندہ کوئی دعا ہی کر لیتا ہے، لیکن تمہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم کہتے ہو نہیں ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ خوش ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت چھڑانے کے لیے آئے تھے نا فرعون سے، فرعونیوں کو، قبطیوں کو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم خوش ہیں اس نظام کے ساتھ، فرعون کے ساتھ ہم خوش ہیں، اس نظام کے ساتھ ہم خوش ہیں. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قانون کوئی پاس ہو جائے نا تو اس کے اوپر خفا نہ ہوا کریں. عمل کس سے کر رہے ہیں؟ عمل کس کے اوپر ہوا ہے؟ آپ کے حقوق کے جو قوانین ہیں آپ کو ملے ہیں. اسی طریقے سے ان بیچاروں کے لیے جو تیسری مخلوق ہے ان کے لیے قوانین پاس ہوئے، ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا. اسی طرح ہی ہونا ہے، اسی طرح ہی ہونا ہے. کسی قانون کے اوپر ہم، قانون کیا ہے؟ یہ مکڑی کا ایک جالا ہے، مکڑی کا ایک جالا ہے. بس ایک کتاب کے اندر بس لکھی ہوئی یہ باتیں، بس زیادہ سے زیادہ یہ سب بس صفحے کچھ سیاہ ہو چکے ہیں. قانون یہی ہوتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. قانون کی کوئی حیثیت ہمارے ملک کے اندر نہیں. قانون حکمرانوں کی لنڈ، یہ قانون حکمرانوں کی نوکری ہے. اپنے مفادات کے لیے بس یہ استعمال کرتے ہیں اس کو. آپ کو کچھ بھی نہیں. نہ آپ کو حقوق ملیں، مردوں کو حقوق ملیں، جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو نہیں ملیں، ان تیسری مخلوق کو بھی نہیں ملیں. اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رسول کا خوف ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں احترام. ہر صورت کے اندر قانون نہ بھی ہو، حضور پاک کی عزت کا قانون ہے، یہ اگر نہ بھی ہو، ہمارے ملک کے اندر نہ بھی ہو، تب بھی اسی طرح ہی ہوگا. ہمارا عمل اسی طرح ہوگا کہ اللہ پاک نہ کرے کوئی بات کرے گا ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. حضور پاک کے صحابہ کی عزت کا قانون ہے، اہل بیت کی عزت کا قانون ہے، اگر نہ بھی ہو اسی طرح ہی ہوگا، ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. کوئی بھی حضور کے صحابہ کی بیعت بھی کرے گا، حضور کی اہل بیت کوئی بھی مقدس جو شخصیات ہیں ان کی توہین کرے گا، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ تیسری مخلوق ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو خوف رکھتے ہوئے، اللہ کی ان کو مخلوق سمجھتے ہوئے ہم ان کا احترام پہلے بھی کیا ہے. میں آپ کو اپنا کہتا ہوں، سن 2013-14 کے اندر جس میں اٹک شہر کے اندر پڑھتا تھا، درجنوں ایسے ہیں یہ تیسری جو مخلوق ہیں، ان کو الحمدللہ تعالیٰ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. پورا قرآن ان لوگوں نے میرے پاس پڑھا ہے. آج بھی راستے میں آتے ہیں، ہم جھکا لیتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں، جو کچھ توفیق ہوتی وہ دے بھی دیتے ہیں. لیکن قانون پاس ہو جائے یا نہ ہو جائے، جن لوگوں نے ان کو چھیڑنا ہے وہ چھیڑیں گے. ان کو معلوم ہے قانون ہوتا کیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چلو قانون اگر موجود ہے تو اس کے خلاف کم از کم ریٹن درج ہو جاتی ہے. ریٹن درج ہو جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سالوں کے حساب سے کیس چلتے رہتے ہیں، سالوں کے حساب سے. مرنے والا مر گیا، جس کی جائیداد کسی نے دبانا تھی وہ دبا لی گئی. اب سالوں کے حساب سے کچہریوں کے، تھانوں کے اور عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں، وہ نسلیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. ہماری جو ڈکشنری ہے اس کی جو تاریخ ہے یہ سیاہ ہے، یہ بلیک ہے، سیاہ تاریخ ہے اس کی. سوائے چند اچھے فیصلوں کے، وہ بھی کسی اپنے شاید ہو سکتا ہے کوئی ان کا ذاتی کچھ مفاد ہو. چند اچھے فیصلوں کے علاوہ اس جو ڈکشنری کی تاریخ کے اندر کچھ بھی نہیں، اس کی ہسٹری کے اندر کچھ بھی نہیں. تو یہ ایسے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. قانون بن جائے تب بھی خوش نہ ہوا کرے اور نہ بنے تب بھی خفا نہ ہوا کرے، فائدہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ عمل درآمد ہونا نہیں ہے. عمل درآمد، نہ آپ کو حقوق ملیں نہ ان کو حقوق ملیں گے. حقوق صرف ان کو ملیں گے جو طاقتور ہیں. یہ قانون کو اپنے مفادات کے لیے استعمال. دیکھیں جی قانون کے اندر موجود ہے مجھے میرا حق ملنا چاہیے، اور جو نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، جج جو ہوتے ہیں تو وہ فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں. آپ کا اور میرا کیس سالوں کے حساب سے چلتا رہتا ہے. آپ جان ہی نہیں چھڑا سکتے، جان ہی آپ نہیں چھڑا سکتے. لہٰذا اس کے اوپر بھی خفگی کی ضرورت نہیں ہے. قانون پاس ہو گیا ہے، قانون پاس نہیں ہوا، اس کو بھی اس حال کے اوپر چھوڑ دیا تھا. خوف خدا بس جس کے اندر ہو وہ کرے گا، ہر صورت کے اندر وہ احترام قانون کا کرے گا. قانون ریٹن کے اندر موجود ہو یا نہ، اللہ رسول نے جو ہمیں اپنی ہدایات دی ہیں اس کے مطابق. ہاں یہ دوسرے جو یورپین ممالک ہیں ان کے اندر یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہاں پر اداروں کو مضبوط کیا جاتا ہے، یہاں پر شخصیات کو مضبوط کیا جاتا ہے. آج عمران کی جو نعرہ آزادی کا یہ بھی کیا ہے، اگلے الیکشن تک کے پاس آج الیکشن کروا دیں، یہ ساری آزادی مزادی سب کچھ ختم ہو جائے گی. جبکہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہ آنے والے الیکشن کا یا حالات کا نہیں سوچتا، وہ آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. اور آنے والی نسلوں کا صرف وہی بندہ سوچ سکتا ہے جو نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے، جو اس پورے سارے سسٹم کو دریا برد کرنے کی بات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے نفاذ کی بات کرتا ہے، قرآنی قوانین کے نفاذ کی بات کرتا ہے. قانون تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یہ اسی قانون کے اندر موجود ہے کہ حاکمیت، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر اسرار نواز شریف کو کہا تھا کہ یہ دیکھیں خلافت کی طرف یہ اشارہ ہے، بس کچھ رکاوٹیں آپ دور کر دیں. کون دور کرتا ہے؟ اسی قانون کے اندر موجود ہے کہ یہ سودی جو قوانین ہیں، سودی جو شکیں، اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں گے.
یا آپ اس طرح کریں نا 56 کا قانون آپ پڑھ لیں، اس کے بعد 62 کا پڑھ لیں، ایوب صاحب کا 73 کا پڑھ لیں، اس کے بعد جو سب کے اندر یہ موجود آہستہ آہستہ اس طرح کریں گے، سودی شکوں کو ختم کریں گے۔ اب 1991 سے لے کر اپریل 2022 تک یہ جو فیصلے ہیں سود کے خلاف، ان کو آپ پڑھ لیں، اور پھر جن حکمرانوں کی تم تقلید کرتے ہو اور ان کو اپنا جد اعلیٰ اور دادا اور پردادا سمجھتے ہو، سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھے۔ یہ سودی نظام ختم ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں ختم ہو جاتا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ کے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور سود کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ جنگ کرنے والے، آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا آپ ساتھ دیتے ہیں۔ حیرت ہے اس بات کے اوپر، حیرت ہے اس بات کے اوپر۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری سب دوستوں کو یہ نصیحت ہے کہ ان کوئی بھی سیاسی پارٹی قابل اعتماد نہیں ہے، یہ سارے آپ کے دشمن ہیں۔ آپ ان کو اپنی ہڈیوں کا دشمن سمجھے، سب سیاستدانوں کو، سب MNAs کو، سب MPAs کو اپنی ہڈیوں کا دشمن سمجھے، یہ آپ کے دشمن ہیں، سخت ترین آپ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ جب اللہ رسول کو ان کو عیار نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے کہ سودی نظام کے پروموٹر ہیں، جو سودی نظام اللہ کے ساتھ، آپ کے ساتھ وہ کیا وفاداری کریں گے؟ حضور پاک کی ذات اقدس کا جس کو عیار نہیں، جس کو اللہ کی ذات اقدس کا عیار نہیں، وہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے۔ لیکن پھر بات ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر یہ جو تمہارے اعمال ہیں شکلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی شکلوں کے اندر تمہیں دے دی ہے۔ تو یہ نوکر ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ، جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی دیکھیں نا، یہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کو اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ویسے تو تقریریں کرتے ہیں 5-5 گھنٹے، اگر کوئی فرقہ وارانہ بات کرنی ہو یا کسی کو نیچے گرانا ہو یا کسی کے خلاف بات کرنی ہو، اور یہ باتیں سنی سنائی کرتے جا رہے ہیں آپ۔ تو جس طرح ان لوگوں کے اندر، اس مذہبی طبقے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اچھے طریقے سے اس قانون کو پڑھ لیتا پھر اس کے اوپر بات کر لیتا، بالکل اسی طرح ان کے اندر بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ان کو بھی دیا گیا ہے، کہیں سے آیا ہے، بس انہوں نے پڑھ کے آگے پاس کر دیا، بس بات ختم۔ تو ساری میری گفتگو کا خلاصہ یہ، بہت ساری باتیں بھی میرے ذہن کے اندر تھیں شروع کے اندر، ابھی چلی گئی ہیں، ذہن کے اندر نہیں، خیر کوئی بات بھی نہیں، میں کون سا کوئی تیاری کر کے بیٹھتا ہوں، جو دل میں آتا ہے وہی کہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی باتیں بھی ہوں گی۔ بہرحال اس قانون کے اندر صرف یہی ایک شے کیسی ہے کہ اگر کسی شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنی جنس خود بیان کرو اور وہ نادرہ کو پابند کر دیا جائے، تو یہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، قوانین کا غلط استعمال پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوگا۔ بہرحال یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ یونیسیکسولیٹی کی طرف بات جاتی ہے اور اس طرح مرد مردوں کے ساتھ ہوں گے، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی کوئی۔ اور میری پھر یہ درخواست ہے تمام مفتیان سے، علماء سے اور ان لوگوں سے کہ آپ اس طرح کریں، سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کریں، کوئی اس قسم کا معاملہ ہو، پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد آپ اس طرح کریں، انویسٹیگیشن کے بعد اس کو آگے بیان کریں۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ مذاق بناتے ہیں، اپنے لوگ بھی مذاق کرتے ہیں اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا بھی پھر مذاق کرتا ہے کہ دیکھیں ان کی یہ علمی حالت ہے، یہ مبلغ علمی ہے ان کا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ لوگوں کے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا تھا، کل مشکات شریف کا درس تھا ہماری مسجد کے اندر، یہ روایت میں نے بیان کی، آج پھر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بتائیں تھیں نا، یہ حضور کی پھر نبوت بلکہ ختم نبوت کے اوپر بھی یہ دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس معاشرے کا نقشہ کھینچا تھا، اس معاشرے کے خدوخال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے بیان فرمائے تھے۔ یہ میرے سامنے مشکات شریف روایت نمبر ہے 259، روایت نمبر 259 ہے، اور یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی آپ فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلموا العلم وعلموا الناس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے فرمایا کہ تم علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، تعلموا الفرائض وعلموا الناس، تم فرائض یعنی علم میراث سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، وتعلموا القرآن وعلمه الناس، اور تم اس طرح کرو قرآن سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإنی امرؤ مقبوض، فإنی امرؤ مقبوض، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہارے اندر آیا ہوں، پھر میں نے دنیا سے پردہ بھی کرنا ہے، چلا جاؤں گا، والعلم سینقبض، اور علم ایسا ہوگا کہ عنقریب اٹھا لیا جائے گا، والعلم سینقبض، علم عنقریب اٹھا لیا جائے گا، ویظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، سینقبض العلم، والعلم سینقبض، علم اٹھا لیا جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا، ویظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حتی یختلف اثنان فی فریدۃ، یہاں تک کہ دو بندے آپس میں جھگڑیں گے فرض کے متعلق، جو دو بندے آپس میں جھگڑیں گے کس کے متعلق؟ ضروری بنیادی فرضی مسئلے کے متعلق دو بندے جھگڑیں گے،
پھر سن لیں اس روایت کے الفاظ، والعلم سینقبض، علم اٹھا لیا جائے گا، ویظہر الفتن، اور فتنے آ جائیں گے، حتی یختلف اسنان فی فریدۃ لا یجدان احدا یفصل بینہما، لوگ فرضی مسئلے کے اندر جو بات فرض ہوگی، ضروری بنیادی بات ہوگی، اصولی بات ہوگی، اس کے اندر دو لوگ جھگڑیں گے، لا یجدان احدا یفصل بینہما، اور وہ دونوں روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا بندہ نہیں پائیں گے کہ جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت 259 کی روایت راوی حضرت ابن مسعود ہیں۔ پھر اس کا خلاصہ سن لیں کہ حضور نے مجھے فرمایا، ابن مسعود علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، میراث کا علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، قرآنی علوم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، چلا جاؤں گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور زمین کے اوپر فتنے ظاہر ہوں گے، دو بندے ضروری مسئلے کے اندر جھگڑیں گے، یعنی فرضی مسئلے کے اندر جھگڑیں گے، اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی اتنی جہالت عام ہو جائے گی کہ ایک معمولی بنیادی مسئلہ ہوگا، اس کا بھی فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں آپ کو ملے گا، یعنی جہالت اتنی عام ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پاک کی شرح کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب دیکھیں نا بنیادی اور ضروری جو مسئلہ ہے، جس کو اجمالی مسئلہ کہتے ہیں، فرضی مسئلہ کہتے ہیں، وہ کسی کو معلوم نہیں، یعنی آج کل میں آپ کو کہوں نا نماز روزے کا بنیادی مسئلہ، معیشت کا بنیادی مسئلہ، آج کے جو فلسفہ ہے اس کا بنیاد، یعنی فرائض جو علوم ہے، جو علوم فرضی ہیں وہ کوئی نہیں بتا سکتا، تو تفصیلی علوم آپ کو کوئی کس طرح بتا سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں نا فرائض کے اندر جھگڑا ہوگا تو نوافل کے اندر اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر کون فیصلہ کرے؟ وہ تو تفصیلی علوم ہوتے ہیں، ان کے لیے تو صفحے کے صفحے درکار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تحقیق درکار ہوتی ہے، تفصیلی مطالعہ درکار ہوتا ہے، تو تفصیلی علوم تو بیان کرنے والا کوئی ملے گا ہی نہیں، کیونکہ فرضی علم کے اوپر جو جھگڑا ہے، فرضی بات کے اوپر جو جھگڑا ہے، جو چیزیں فرض ہیں، جو چیزیں لازم ہیں، جو بنیادی ہیں، ان کا حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو تفصیلی علم کون بیان کرے گا؟ اور آج یہ حالت ہے یا نہیں؟ اسی مسئلے کو آپ دیکھ لیں، دیکھ لیں نا، یہ ٹرانسجنڈر کا جو قانون ہے نا، اسی کو آپ دیکھ لیں کہ ایک بات تھی، کوئی عالم دین اٹھتا، کوئی پڑھا لکھا شخص اٹھتا، واضح طور پر اس کی حکمت کو بیان کرتا ہے، اس کے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ جن علاقوں کے اندر ہمارا تعلق بھی نہیں ہوتا، وہاں سے فون آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہمارے درمیان ہو گیا، اس کا میراث کا فیصلہ ہوتا ہے، طلاق نکاح کے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی نا اس علاقے کے اندر کوئی قریبی ایسا بندہ نہیں ہوتا نا کہ جو یہ بنیادی باتیں ان کو بتا سکے۔ اگر وہ بتا سکتا، بتانے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی تو بیچارے دور دور کیوں جاتے؟ ایک دیکھیں نا، ایک دارالفتاء ہوتا ہے، کتنے شہر چھوڑ کر لوگ وہاں پر سفر کر کے جاتے ہیں اور فتویٰ لکھوا کے آتے ہیں، کیوں؟ کہ علاقے کے اندر کوئی بندہ قابل موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، بنیاد کے اوپر، بنیادی مسئلے کے اوپر جھگڑیں گے، اور تو اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر موجودہ حالات کو دیکھ لیں، یہ حالت تقاۃ الرجال کا یہ زمانہ ہے، جو لوگ قانون پاس کرنے والے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں پتہ، اور جو لوگ آگے پھیلانے والے ہیں اور لوگوں کو ابھارنے والے ہیں اور فتنے فساد کے اوپر ابھارنے والے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں پتہ کہ اصل بات کیا ہے۔ پھر مزے کی بات ہے آگے، جب تمہاری یہ پڑھے لکھے لوگوں کی اور جن کو سربراہ سمجھا جاتا ہے ان کی یہ حالت ہے، جو تمہارے قائدین ہیں ان کی یہ حالت ہے، پھر عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ قائدین کا اور عوام کا کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے، یہ تو میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، کہ شبہ والی چیزوں سے جس وقت علماء بچتے ہیں نا اور ورع اختیار کرتے ہیں، یہ تقوی سے بھی ایک بلند درجہ ہوتا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں تو بمشکل جو عوام ہوتی ہے وہ آرام سے بچتی ہے، اور جس وقت وہ شبہ کو چھوڑ کر نا تقوی والی چیزوں کے اوپر آ جاتے ہیں، عام تقوی کے اوپر آ جاتے ہیں، تقوی کے اوپر، تو علماء جس وقت عام عوام ہوتی ہے وہ بمشکل جو ہے نا پھر مکروہات سے بچتے ہیں، بمشکل مکروہات سے بچتے ہیں، اور بمشکل یہ رشتہ ہے عوام کا اور علماء کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا۔ تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک درجہ ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں، تو یہ جب گر کر اتنے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر نیچے عوام تو اور نیچے چلی جاتی ہے۔ بہرحال جتنا افسوس کیا جائے صورتحال کے اوپر کم ہے، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس قسم کی کوئی بات بھی ہوگی، ملک کے اندر ہو، بیرونی ملک کے اندر ہو، انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہو، یہ دیکھیں کسی کو نہیں پتہ، اہل علم کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر ہی میں نے وہ روایت آپ کو سنائی تھی غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود والی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا، لا عالم، میں نہیں جانتا، اللہ و رسول عالم، اللہ رسول جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ نصف علم ہے، یہ نصف علم ہے کہ ایک چیز نہیں معلوم تو ٹھیک ہے جی مجھے نہیں معلوم، علم کو اور جہالت کو جدا جدا کر دے، معلوم کو اور مجہول کو جدا جدا کر، نہیں معلوم میرے علم کے اندر نہیں، اس کے اوپر بحث ہی نہ کریں۔ اب مجھے کئی دفعہ فون آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو، میں نے کہا جی میں نے نہیں دیکھا سوشل میڈیا کے فلاں اس طرح سپیچ دیا، میں نے کہا میں نے نہیں سنی،
اگر آپ کے پاس ہے مجھے لنک سینڈ کر دیں، ویڈیو سینڈ کر دیں، کوئی آپ کے پاس وہ لکھو پرنٹ موجود ہے وہ مجھے بتا دیں، کوئی بھی کتاب ہے، کچھ بھی حوالہ آپ کے پاس ہے مجھے دکھا دیں، میں دیکھ لیتا ہوں، اگر ہوا تو میں بات کر دوں گا، نہیں تو میں نہیں کر سکتا۔ سنی سنائی باتوں کے اوپر اس طرح ہم کریں تو پھر میں آخر میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر اسٹینڈ لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تحقیق کر لیا کریں، تحقیق کر لیا کریں۔ میں کہتا ہوں امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت، اس کی بھی بات آئے نا تو وہ بھی حوالہ دیں نا کسی کتاب کو، تو پہلے اس کتاب کے اندر جا کر دیکھ لیں پھر آگے بیان کریں۔ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے۔ تو آپ کے پھر میں آخر میں اپنے تمام جو دوست ہیں ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے اپنی جان دینے والے میں تو میں یہی کہتا ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے کہ تم اللہ رسول کے سامنے نہیں جھکتے ہو، نہ خدا کے در سے تم بھاگے ہو، نہ فرار ہو چکے ہو، نا تو اللہ نے تمہیں ان لوگوں کا محتاج کر دیا۔ یہ تمہارا خون بھی چوس رہے ہیں، تمہارا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، تمہارا پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں، تمہارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر یہ عیاشیاں کرتے ہیں، لڑتے تم ہو، پوری زندگی ان کے زندہ باد کے نعرے تم لگاتے رہے، تمہیں کیا ملا ہے؟ تمہیں کیا ملا ہے؟ اور ہمارا انہوں نے نقصان کیا ہے کہ اگر ہم نے ان کے زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے، ان کے پاس نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے وہ لکھا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ تھا کہ ہم حکمرانوں کے پاس نہیں، یہ تو تمام صوفیاء کا طریقہ، بہرحال ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، ہمارا طریقہ یہ ہے، لیکن کوئی پاس آئے تو ہم ویلکم ان کو کرتے ہیں، عزت کے ساتھ مہمان کی حیثیت سے ان کو بیٹھاتے ہیں۔ تو یہ پالیسی آپ بھی رکھیں، میں نے بھی یہی پالیسی رکھی ہو، کسی کے پاس نہیں جانا، کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ ان کو ہر میدان کے اندر للکاریں گے کہ تم ظالم ہو، تم خونخوار ہو، تم بیڑیے ہو۔ کسی سے نہیں ڈر ہے ہمیں، نہ کسی ایم این اے کا ہے، نہ کسی ایم پی اے کا ہے، نہ کسی جج کا ہے، نہ کسی جرنیل کا ہے، کسی کا ڈر بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کو اس حالت تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، کسی کا ڈر بھی نہیں۔ ہم ان کو ہڈیوں کا دشمن سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے، اور آپ کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو اپنی ہڈیوں کا دشمن سمجھیں۔ اور کوئی آپ کے پاس آئے، بے شک بحیثیت مہمان اس کی عزت کریں، لیکن ان کے دار کے طواف نہ کریں۔ یہ جتنے بھی امیر ہیں، پیسوں والے لوگ یا دولت مند ہیں، میں کہتا ہوں سرکاری جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہ کھائیں پئیں، بس اسی تقوی کے طور پر۔ یہ میں آرام نہیں کہہ رہا کہ جا کر فتویٰ آپ لگا دیں، ان کی بھی روزی تقریباً آرام ہی ہوتی ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی ہے نا یہ اچھے طریقے سے، میں سب دفاتر کو میں نے دیکھا ہے سوئے رہتے ہیں بیغم، عوام کو دھکے دیتے رہتے ہیں۔ تو پاس کوئی آئے تو بے شک اس کی عزت کریں، لیکن ان کے نعرے نہ لگائیں، ان کے پاس نہ جائیں، ان کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی لو لگائیں، اس ذات کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، اور اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کریں۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے اس کو تمام